اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا جاؤ سودا لے آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا رستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس لڑکے پر پڑی۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا اور دیر ہو گئی۔ وہ یہودی کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا ہے، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا ہے، مغرب کی نماز ہو گئی ہے۔ شام کو گھر گیا، باپ نے پوچھا ارے نادان اتنی تاخیر؟ باپ بہت غصے میں کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا اور تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ کیا پاگل آدمی ہو تم، میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس نہیں اور کہتا ہے سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یقین کریں سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا تم دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو میں آپ کو دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا میں تمہیں کیا بتاؤں، میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ بولا چل چھوڑ رہنے دے۔ وہ لڑکا روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، بہت پیارا تھا، اس لیے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کروٹ لینا مشکل ہو گیا اور پھر قریب مرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور بولا میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب مرگ ہے، آپ کو دن رات یاد کر رہا ہے، اور کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کرو گے؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو چلیں، عثمان اٹھو، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحات ہیں، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ نشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آ گئی، آنکھیں کھولی، رخ مصطفیٰ پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھلے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئی، لب خاموش ہو گئے، اور لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا محمد میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی اٹھو، عثمان آگے آؤ،
حضرت بلال آگے آؤ اور اس کو اٹھا لو۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی، حضرت علی۔ بلال نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے تھے اور آپ اپنے پورے پاؤں نیچے نہیں لگا رہے تھے، آپ نے ایڑیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ پورا پاؤں نہیں رکھ رہے، انگلیوں پہ چل رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے فرشتے اس عاشق کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اتنی تعداد میں آئے ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں ایڑیاں اٹھا کے چل رہا ہوں۔ کیا شان ہے اس عاشق کی جس کے جنازے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہیں، صحابہ شامل ہیں، فرشتے شامل ہیں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔